ہمیشہ توحید و رسالت کی بات مدینہ منورہ میں، مکہ مکرمہ میں، قبرستانوں میں کھڑے ہو کر متوع حضرات، وہاں علماء کو متوع کہتے ہیں، وہاں علماء کو کیا کہتے ہیں؟ متوع کہتے ہیں۔ اچھا کام کرتے بھی ہیں، وہ شرک سے روکتے ہیں، بہت اچھے کام کرتے ہیں، لیکن ترک تقلید پر تقلید کی بات جب آ جاتی ہے تو وہ غلو کر دیتے ہیں۔ ایسے ہی ایک مرتبہ ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے، فجر کی نماز کے بعد اشراق تک میں تلاوت میں تھا۔ آج سے تقریباً 10 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں کہ جب حج کے موقع پر مجھے جانے کا موقع ملا تو مسجد نبوی میں بیٹھے تھے۔ مسجد نبوی کے حی علی الفلاح کی طرف بیٹھا ہوا تھا میں، روضہ اقدس کے اس طرف، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم ہائے مبارک کی طرف جو مسجد کا حصہ آتا ہے، وہاں جگہ ملی تو وہاں بیٹھا تھا۔ فجر کی نماز کے بعد اشراق تک تلاوت میں رہے تو اشراق کے بعد نماز پڑھے، اشراق کی، اور اس کے بعد بیٹھے تھے۔ ایک وہاں کے مولانا جو لوگوں کی تربیت کے لیے حکومت سے مامور ہیں، حکومت ان کو رکھی ہے، تو کچھ ہندوستانی اور پاکستانی جو اردو سمجھتے ہیں ان کو بٹھا کر توحید کی باتیں کر رہے تھے، تقلید کے خلاف بول رہے تھے۔ اب میں تو ہندوستان کا مسلمان ہوں، نمازی ہوں، ہماری نمازیں تو کون سی اتنی بڑی، تو نماز کے حق میں مجھے کچھ ان کے جملے سنائی دیے۔ نماز سے فارغ ہو کر میں بھی مجلس میں بیٹھ گیا تو اب وہ بولنے پر بول رہے ہیں، بولنے پر بول رہے ہیں، دین محمد کا ہو، دین ابو حنیفہ کا نہیں، دین محمد کا ہے، دین امام شافعی کا نہیں، امام ابو حنیفہ اچھے ہیں، امام شافعی اچھے ہیں، انہوں نے نہیں کہا کہ میری تقلید کرو، ان کی تقلید کرنا نہیں ہے، تقلید تو اللہ کا، اللہ کے رسول کی کرنا ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، فلاں، اتنا بولے، اتنا بولے، اتنا بولے، اتنا بولے۔ میں بھی سن رہا تھا اور دیگر علماء کے دوسرے حضرات بھی سن رہے تھے۔ اس کے بعد میں نے مجلس کے آخری وقت میں نے ان سے کہا، ایک 2-4 جملے میں نے الحمدللہ عربی میں بات کی تاکہ ان کو معلوم ہو جائے کہ الحمدللہ ہم بھی کچھ پڑھے لکھے ہیں۔ اس کے بعد میں نے کہا کہ شیخ میں ہندوستان سے ہوں، یا حبیب انا من الہند، الحمدللہ انا حافظ، انا القاری وانا متوع، میں بھی حافظ ہوں، میں بھی قاری ہوں، میں بھی الحمدللہ متوع ہوں۔ آپ کی بات سن کر مجھے بہت خوشی ہوئی، آپ تربیت پر مامور ہیں، تربیت کر رہے ہیں آپ، بہت اچھی بات ہے، اور یہاں پر بحث کرنے کا موقع بھی نہیں ہے، ہم بحث کرنے کے لیے نہیں آئے، مناظرہ کرنے کے لیے نہیں آئے، ہم تو زیارت کرنے کے لیے آئے، محبت کا ایک چھوٹا سا حق ادا کرنے کے لیے آئے، نبی کو سلام عرض کرنے کے لیے آئے، یہاں کے مقدس مقامات میں بیٹھ کر دعا کرنے کے لیے آئے، صحابہ کی زیارت کرنے کے لیے آئے ہیں، بحث کرنا نہیں ہے۔ لیکن آپ سے ایک چھوٹا سوال، یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے امید ہے کہ میرے سوال کا ادھر ادھر کا جواب نہیں دیں گے، ڈائریکٹ آپ جواب دیں گے، کیونکہ روضہ اقدس بالکل قریب ہے۔ اس نبی کا واسطہ آپ کو دیتا ہوں، اتنا ان ساتھیوں کو بتا دیں کہ یہاں کے مصلی جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر نماز پڑھائی ہے، جہاں پر ابو بکر اور عمر اور عثمان اور علی کھڑ کے نماز پڑھائے ہیں، اس نبی اور اس صحابہ کا واسطہ دے کر میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہاں کے مصلی پر جو ائمہ کھڑ کر نماز پڑھا رہے ہیں، یہ مقلد ہیں کہ غیر مقلد ہیں، ان ساتھیوں کو اتنا بتا دیں بس۔ اب وہ گرم ہو گئے، میں نے صرف اتنا پوچھا کہ یہاں کے جو ائمہ ہیں مقلد ہیں کہ غیر مقلد ہیں؟ آپ تقلید کو شرک کہہ رہے ہیں۔ یہاں اس جگہ پر جہاں اللہ کے نبی کھڑ کے نماز پڑھائے ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑ کے نماز پڑھائے، عمر عثمان و علی کھڑے ہو کر نماز پڑھائے ہیں، آج بھی روئے زمین کے دوسرے نمبر کا مصلی ہے، پہلا مسجد حرام کا، بعد میرے نبی کا، لیکن ذات کو اگر سامنے رکھیں گے تو مسجد نبوی کا مصلی پہلے نمبر کا ہے، کیونکہ میرے نبی کھڑے ہو چکا ہے۔ اب اس جگہ پر کھڑنے والے ائمہ اولیاء ہی تو ہوں گے۔ میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، صرف اتنا بتا دیں کہ یہاں کی ائمہ مقلد ہیں کہ غیر مقلد ہیں، ورنہ میں بتاتا ہوں کہ کون سا امام کس مسلک سے تعلق رکھتا ہے۔ میں نے ان کے بارے میں تحقیق کی، اب وہ گرم ہو گئے،
اور اٹھ کر چلے گئے. میں بھی یہی سمجھا کہ صرف سوال میرا کافی ہے، ورنہ میں اور زیادہ بحث کروں گا تو وہاں کے جو لال لال رومال اوڑھنے والے جو ہوتے نا، بحث کا جواب نہیں دیتے، پکڑ کر حکومت کے حوالے کر دیتے.